کرنل قذافی سن 1942 کو لیبیا کے انتہائی غریب بدو خاندان میں پیدا ہوئے اور سن 1969 میں ایک خونی فوجی بغاوت کے بعد اقتدار حاصل کیا اور سن 2011 میں باغیوں کے ہاتھوں انتہائی دردناک انجام کو پہنچے۔ کرنل قذافی ایک دلچسپ کردار تھے۔ یہ خیمے میں رہتے تھے اور اونٹنی کا دودھ پیتے تھے اور زنانہ گارڈز کے زیر سایہ دن رات گزارتے تھے۔ یہ ملک سے باہر جاتے تو بھی ان کا خیمہ، اونٹنیاں اور زنانہ گارڈز ان کے ساتھ جاتی تھیں۔ یہ 23 ستمبر 2009 میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کے لیے نیو یارک گئے تو ان کا خیمہ بھی ان کے ساتھ گیا اور انہوں نے امریکی حکومت کو مجبور کر کے نیو یارک شہر میں کھلی جگہ پر خیمہ لگوایا اور یہ اس خیمے میں رہے۔ فرانس کے سرکاری دورے کے دوران بھی یہ خیمہ ساتھ لے کر گئے اور فرانس کے صدارتی محل کے سامنے نہ صرف یہ خیمہ لگوایا بلکہ وہ اس میں رہائش پذیر بھی رہے اور اس خیمے کے سامنے ان کی اونٹنیاں بھی بندھی رہیں۔ یہ اپنے رنگ برنگے لباس کی وجہ سے بھی پوری دنیا میں مشہور تھے۔ یہ تیز اور شوخ رنگوں کے فراق نما کرتے پہنتے تھے اور ان کرتوں کی وجہ سے عالمی میڈیا میں خصوصی جگہ پاتے تھے۔ یہ اپنے خیالات کو بھی آفاق سمجھتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کی خصوصی رہنمائی کرتے ہیں۔ اللہ انہیں بتاتا ہے لیبیا کے لوگوں کی زندگی کیسے بہتر کرنی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے اس پیغام کو لکھ لیتے تھے اور بعد میں انہوں نے اس خصوصی رہنمائی پر ایک کتاب بھی تحریر کی جسے گرین بک کہا جاتا تھا، اور یہ کتاب لیبیا کی معاشرتی، سیاسی اور انفرادی زندگی کا حصہ تھی۔ لیکن ان تمام تر چیزوں کے باوجود بھی کرنل قذافی لیبیا کے لوگوں کے لیے آئیڈیل حکمران تھے اور لوگ 2011 تک ان کا احترام بھی کرتے تھے۔ اس کی وجہ وہ سہولتیں تھیں جو کہ کرنل قذافی نے اپنے لوگوں کو دے رکھی تھیں۔ کرنل قذافی کے دور حکومت میں لیبیا دنیا کا واحد ملک تھا جس میں شہریوں کو بالکل مفت بجلی فراہم کی جاتی تھی۔ لیبیا کی حکومت عام شہریوں کو بلا سود قرضے دیتی تھی۔ کوئی بھی شہری کسی بھی بینک میں قرضے کی درخواست دے سکتا تھا اور اسے یہ قرض آسان قسطوں پر بلا سود ملتا تھا۔ کرنل قذافی تمام شہریوں کو اپنے گھروں میں دیکھنا چاہتے تھے، چنانچہ انہوں نے شہریوں کے لیے گھر بنانے کی بے شمار اسکیمیں متعارف کرا رکھی تھیں۔ کرنل قذافی اور ان کا خاندان خیمے میں رہتا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ لیبیا کے تمام لوگ جب تک اپنے گھروں میں آباد نہیں ہو جاتے وہ اسی خیمے میں رہیں گے۔ لیبیا کی حکومت نئے شادی شدہ جوڑوں کو فلیٹ خریدنے اور اپنا گھر آباد کرنے کے لیے $50,000 دیتی تھی۔ پورے ملک میں یونیورسٹی لیول تک تعلیم اور ہر قسم کا ملکی اور غیر ملکی علاج مفت تھا۔ کرنل قذافی سے پہلے لیبیا میں شرح خواندگی 25% تھی، لیکن کرنل قذافی نے یہ شرح 82% تک پہنچا دی۔ ان کے دور حکومت میں 25% طالب علم یونیورسٹیوں کی ڈگریاں حاصل کر رہے تھے۔ یہ اپنے طالب علموں کو تعلیم کے لیے بیرون ملک بھی مفت بھجواتے تھے۔ کرنل قذافی کھیتی باڑی کے لیے انسانوں کو مفت زمین کی زرعی آلات اور جانور بھی دیتے تھے اور اس سہولت سے ہر شخص فائدہ اٹھا سکتا تھا۔ لیبیا میں پٹرول 14 پیسے فی لیٹر تھا اور یہ خطے میں پٹرول کی سب سے کم قیمت تھی۔ کرنل قذافی کے دور میں لیبیا کے فارن ریزروز $150 ارب تھے اور یہ دنیا کے کسی بھی ملک اور کسی مالیاتی ادارے کا مقروض نہیں تھا۔ کرنل قذافی نے دنیا کا پہلا انسانی ہاتھوں سے دریا بھی بنوایا۔ یہ دریا $27 ارب سے کھودا گیا۔ دنیا میں انسانی ہاتھوں سے بہنے والا یہ پہلا دریا تھا اور اس دریا کی وجہ سے صحرا کا ایک بڑا حصہ قابل کاشت ہو گیا۔ کرنل قذافی نے بڑے شہروں کی آبی ضرورت پوری کرنے کے لیے سمندری پانی کو میٹھا بنانے کے بڑے بڑے پلانٹس بھی لگائے اور یہ پلانٹس پانی صاف کر کے ہزاروں کلومیٹرز لمبی پائپ لائنوں کے ذریعے شہروں تک پہنچائے تھے۔ کرنل قذافی نے تیل کی آمدنی کا ایک حصہ عام شہریوں کے لیے وقف کر رکھا تھا اور یہ حصہ خود کار نظام کے تحت تمام شہریوں کے اکاؤنٹ میں منتقل ہو جاتا تھا۔ اور کرنل قذافی کے وقتوں میں لیبیا پہلا اور واحد اسلامی ملک تھا جس میں بے روزگاروں کو بے روزگاری الاؤنس بھی دیا جاتا تھا اور یہ رقم درمیانے درجے کے ایک گھرانے کے اخراجات کے لیے کافی ہوتی تھی۔
قذافی کے اپنے خطے کے ممالک میں بڑا اثر و رسوخ بھی تھا اور تیل پیدا کرنے والے ممالک کی تنظیم اوپیک میں بھی کرنل نے اپنے کافی حمایتی پیدا کر لیے تھے، جس کی وجہ سے 70 کی دہائی میں تیل کی پیداوار میں کمی کر کے امریکہ اور یورپ کو توانائی کے بحران کا بھی شکار کر دیا تھا۔ کرنل قذافی 70 کی دہائی سے ہی عرب قوم پرستی کے علم بردار رہے۔ 1988 میں جب لاکربی میں جہاز کو تباہ کرنے کا الزام لیبیا کے باشندوں پر لگا اور قذافی نے ان کو عالمی عدالت کے حوالے کرنے سے انکار کر دیا تو اقوام متحدہ کی جانب سے لیبیا پر معاشی پابندیاں عائد کر دی گئیں، تو عرب ملکوں نے اس موقع پر لیبیا کی حمایت سے گریز کیا، جس کی وجہ سے قذافی عرب قوم پرستی کے سحر سے نکل آئے اور انہوں نے افریقی اقوام کا بلاک تشکیل دینے کی کوششیں شروع کر دیں۔ اپنے انداز حکمرانی کی وجہ سے مغربی طاقتیں قذافی کو عالمی امن کے لیے خطرہ بھی سمجھتی تھیں۔ اگر آپ آج کے لیبیا کو دیکھیں تو ہر طرف افراتفری ہے، پورا ملک پچھلے 10 سالوں سے شدید خانہ جنگی کا شکار ہے، عوام غربت اور بے روزگاری کی چکی میں پس رہے ہیں، تیل کی آمدنی نصف سے بھی کم رہ گئی ہے، لیبیا کی کرنسی شدید تنزلی کا شکار ہے، بیرونی سرمایہ کاری بالکل ختم ہو چکی ہے، پورے ملک میں بدعنوانی اور لوٹ مار رائج ہے، صرف دارالحکومت طرابلس ترکی فوج کی وجہ سے تھوڑا محفوظ ہے۔ فروری 2011 میں لیبیائی عوام بھی پڑوسی ملک تیونس کے انقلاب سے حوصلہ پا کر معمر قذافی جو 1969 کی بغاوت کی قیادت کرنے کے بعد ترقی کر کے ملکی اقتدار تک پہنچے تھے، ان کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے۔ اقوام متحدہ نے قذافی کی حکومت سے شہریوں کی حفاظت کے لیے مارچ میں ایک فوجی کارروائی کی منظوری دے دی تھی۔ نیٹو نے قذافی کی فوج پر حملے شروع کر دیے تھے، جس سے لیبیا کے ڈکٹیٹر کی فورسز کافی حد تک کمزور ہو گئی تھیں۔ قذافی دارالحکومت طرابلس سے فرار ہو گئے۔ مہینوں تک چھپتے پھرنے کے بعد بالآخر طرابلس سے 450 کلومیٹر مشرق میں واقع شہر سرت میں ان کے ٹھکانہ کا پتہ چل گیا۔ انقلابی لیڈر کو اس وقت پکڑ لیا گیا جب وہ ایک نالے کے ذریعے فرار ہونے کی کوشش کر رہے تھے۔ باغیوں نے انتہائی پرتشدد انداز میں انہیں اسی وقت ہلاک کر دیا۔ خون سے لت پت ان کی لاش کی تصویریں پوری دنیا میں نشر کی گئی تھیں۔ اس کے بعد ریاستی طاقت منتشر ہو گئی اور جلد ہی 2 حکومتیں قائم ہو گئی تھیں، ایک طرابلس میں اور دوسری ملک کے مشرقی حصے تبروک میں۔ اپنے اپنے مفادات کی تکمیل کی خاطر یکے بعد دیگرے متعدد ممالک بھی خانہ جنگی میں مداخلت کرنے لگے۔ ان میں روس، ترکی، مصر اور متحدہ عرب امارات بھی شامل تھے۔ پیسوں کی خاطر دوسرے ملکوں کے لیے کام کرنے والے مسلح گروہ آج بھی اس ملک میں موجود ہیں۔